صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ میں نے جو سورہ کوثر پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کے بہت سارے مفاہیم ہیں، بہت سارے محدثین نے، مفکرین نے اپنی اپنی آراء پیش کی ہیں، اور سب کا مجموعی خلاصہ دیکھا جائے تو سب نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر کبیر کو دیکھیں تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر ایک ایسی، ان کے کوثر جو ہے ایک ایسی نہر کا نام ہے جس کے اندر سے کئی اور نہریں نکلتی ہیں جنت کی، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظمت اور رفت ہے کہ آپ نے جب کفار کی مشکلات کو برداشت کیا اور آپ کی 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے جو آپ کی ایک بیگم سے پیدا ہوئے، اور جب ایک صاحبزادہ دنیا سے گیا کفار خوش ہوئے، اللہ کے نبی غمگین ہوئے، اور جب آپ کا دوسرا صاحبزادہ دنیا سے چلا گیا تو کفار نے اس بات پر خوشی منائی
اور آپ کے جو سگے چچا تھے ابو لہب، وہ کفار کے پاس گئے کہ آپ کو کہ آپ کی جو آپ کے جو سگے چچا تھے وہ بھی کفار کے پاس گئے کہ آپ کو مبارک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تنہائی کا شکار ہو جائیں گے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ اولاد نرینہ ان کی دنیا سے چلی گئی۔ تو بعض محدثین مفکرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی پریشان ہوئے، اور پریشانی کے مرحلے کو اللہ نے بھی محسوس کیا اور وہ سورہ کوثر عطا فرمائی۔ سورہ کوثر کے اندر جہاں میلاد کا ذکر ہے، آپ کی عظمت اور عفت کا ذکر ہے، وہیں پر ہمیں بھی یہ تسکین اور تلقین کرتی ہے کہ صبر کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور نماز کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے اوپر خوش رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی کمالات معجزات ہیں، آپ نے دنیا میں رہ کر تھوڑے کھانے کو کئی لوگوں کو، کئی صحابہ کو کھلایا۔ ایک پیالے کے اندر آپ نے اپنی مقدس انگلیاں مبارک ڈالی اور کہا کہ اے میرے صحابہ، آپ اس دودھ کو پیتے جاؤ، پیتے جاؤ۔ اور روایات میں آتا ہے کہ تمام صحابہ نے سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھا لیا، یعنی دودھ پیا، تو پھر بھی دودھ باقی تھا۔ جو سورہ کوثر کی آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو نہر ہے جنت میں، اس جنت کی نہر کی جو سائڈیں ہیں وہ سونے کی بنی ہوئی ہیں، اور جو اس کا پانی ہے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، سفید ہے، اور جو مٹی ہے اس نہر کی وہ کستوری سے زیادہ اس کی خوشبو ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور عفت کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں بڑی ہمارے اوپر مہربانیاں فرمائیں، اور ان مہربانیوں میں یہ بھی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور اپنے امتیوں کو دودھ کا پیالہ پلائیں گے، اور ان پیالوں کی جو کثرت ہے، اتنے پیالے جنت کے کناروں پر وہ پڑے ہوئے ہوں گے کہ جتنے آسمان کے اوپر تارے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے آسمان کے اوپر جو تارے ہیں اگر ان کی گنتی نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان پیالوں کی تعداد کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو اللہ نے جہاں سورہ کوثر میں بیان کیا، وہیں پہ اللہ نے جب کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ میلاد کی جو برکت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا کا
ہر انسان تو انسان جو چرند پرند ہے، جو کائنات کے اندر پھول ہیں، کلیاں ہیں، وہ سارے کے سارے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کے نبی کا ذکر کرتا ہے اس سے مراد میلاد ہے، خوشی ہے، آپ کا مقام اور مرتبے کو بڑھانا ہے۔ اور امام راضی نے یہ بھی کہا کہ کوثر سے مراد حسن خلق ہے، کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا بھی یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور جو لوگ اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں تو وہ سمجھیے کہ وہ نبی کی سنت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو وصف، جو خوبی، جو کمال، جو ہنر، جو فن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، حسن اخلاق، پیار سے پیش آنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اگر کوئی بندہ بات کر بھی دیتا تو اس کو پوری جوان مردی کے ساتھ قبول کرنا۔ بزرگوں، دوستو، سورہ کوثر اور میلاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام محمود کے اوپر تشریف فرما ہوں گے تو پوری دنیا کے، اب دیکھیے کہ جتنے دنیا اب تک دنیا سے جا چکی ہے اور جتنی دنیا ہمارے بعد اس دنیا میں آئے گی، ساری کی ساری کائنات اس مقام پر محشر میں کھڑے ہوں گے۔ قیامت کا منظر ہوگا اور کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ پوری کائنات کے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہوں گے، نعت پڑھ رہے ہوں گے، آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہے ہوں گے۔ اور فقہ ابن ماجہ میں آتا ہے کہ مقام محمود کے اوپر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے تو پوری کائنات کا ہر انسان اس کوشش میں ہوگا کہ اب وہ لمحہ کیسے آئے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولیں گے، یعنی کہ لب کشائی جب اللہ کے نبی کریں گے تو اس لمحے کو بھی لوگ محسوس کریں گے، انتظار کریں گے کہ کاش اللہ کے نبی جلدی بولیں۔ اور اس بولنے میں حکمت کیا ہوگی، کیونکہ قیامت کے وقت صرف اور صرف جو شفاعت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سجدہ کریں گے، ایسا لمبا سجدہ کریں گے، اللہ اپنے محبوب سے پوچھے گا، اے میرے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتاؤ آپ کس طرح راضی ہوں گے، آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو بزرگوں، دوستو، ایک ہی ہوگا، امتی امتی، کہ اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو امت کی فکر لیے ہوئے آئے، اور جب دنیا سے گئے امت کی فکر لے کر گئے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، جب مقام محمود کے بعد بھی اللہ کے نبی اپنی امت کو نہیں بھولیں گے، اور جب امت کو نہیں بھولیں گے تو پھر اس نبی کی ہمیں نعت پڑھنی چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ آپ کو درود پاک کے نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اور ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جتنی بھی نعمتیں ہیں، یعنی کہ کوثر، سورہ کوثر سے مراد اللہ کی جمیع نعمتیں بھی مراد ہیں، کہ کائنات میں اللہ نے جو کچھ بنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا ہے۔ اور کوثر سے مراد جب ہم لیتے ہیں تو فقہ نے اس کی 3 باتیں بیان کی ہیں، کہ جو تربیتی نکات ہیں، جو اس کے اندر درس چھپا ہوا ہے سورہ کوثر کے اندر، اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو جود و سخا،
بندے کو سخی ہونا چاہیے، شکر و رضا کہ بندے کو ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جذبہ قربانی ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں کوئی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے تو بندہ صبر کرے، کوئی بڑی سی بڑی قربانی دینی پڑے تو بندہ قربانی دینے کے لیے تیار رہے، کوئی بڑے سے بڑا امتحان آ جائے، کوئی سختی آ جائے تو اپنے ہاتھ کو کنجوسی کا شکار نہیں کرنا، بلکہ اپنے ہاتھ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنی ہے، سجدہ یعنی کہ صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے۔ اور شکر و رضا سے مراد یہ بھی لیا گیا کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے شریعت نے ہمیں یہ بھی کہا کہ جو بندہ بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہو، کوئی مہربانی کی ہوئی ہو، تو پھر ہمیں اس کا شکریہ دل سے ادا کرنا چاہیے، ہمیشہ کے لیے اس بندے کو اپنا بنا لینا چاہیے۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ جو بندہ یا تو کسی کے بن جائیں یا کسی کو اپنا بنا لیں، یہ ساری حکمت ہے، یہ ساری برکت ہے، یہ وہ سارا لمحہ ہے۔ اور جذبہ قربانی سے مراد کیا ہے کہ قربانی وہ قربانی ہے کہ جو بندے کا نفس چاہے کہ یہ میں نہ قربان کروں، یہ چیز مجھے نہ دینی پڑے، لیکن نفس کہتا ہے کہ یہ میں نے چیز نہیں دینی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس وقت آپ نے قربانی دینی ہے، اثار کرنا ہے۔ وہ اثار کیا ہوتا ہے کہ پھر جب بندے کے اوپر کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے دل نہیں کرتا، اور پھر مقام ابراہیم کو بھی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب قربان کیا، کون آج کا مرد ہے، وہ کون آج عورت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلانے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا تہیہ کیا، بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے بھی کہا کہ ابا جان آپ اپنا کام کریں، یعنی کہ جو اللہ نے آپ کو کہا ہے وہ آپ کریں، مجھے صبر والوں میں پائیں گے، مجھے شکر والوں میں پائیں گے، مجھے یعنی کہ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ بزرگوں دوستو، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، جب یہ کائنات بنی، جب نظام چلا، جب دنیا کا نظام چلا، اللہ نے خود کہا کہ اگر میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، تو جب بکریاں چرانے باہر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ باقی بکریوں سے الگ آپ کی بکریاں ہیں۔ جب آپ چلتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے اوپر جو بادل ہے، ایک بادل بنتا ہے، وہ اوپر سایہ کرتا ہے، باقی دائیں بائیں دھوپ ہوتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دھوپ نہیں ہوتی۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا علیہ السلام جس پتھر کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں وہ گوندے ہوئے آٹے کی مانند ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو ننھے منھے پاؤں ہیں، ابھی بچپنا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنے جاتے ہیں، بکریاں چرانے جاتے ہیں، لیکن جو پتھر ہیں وہ گوندے ہوئے، یعنی کہ گوندا ہوا میں نے اس لیے کہا کہ جو آٹا ہوتا ہے پسا ہوا بھی ہو، اس کے اوپر اگر ہم پاؤں رکھیں تو ہلکا ہلکا محسوس ہوتا ہے، لیکن روایت میں آتا ہے
کہ اللہ نے اس پتھر کو گوندا ہوا آٹے کی مانند اس لیے بنایا کہ جب آٹا اور پانی آپس میں مکس ہوتے ہیں تو پھر وہ جو نرمی ہے، جو لذاذت ہے، جو ایک چاہت ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ ٹھنڈی چیز پاؤں کو لگتی ہے۔ جب آٹا اور پانی جب مکس ہوتا ہے تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہوں گے تو کتنی عظمت اور عفت ہوگی۔ بزرگوں دوستو، یہی میلاد ہے، یہی آپ کا ذکر کرنا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ایک صوفی بزرگ نے کہا کہ ہم باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، باہر سیر و تفریح کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، وہ ایک برتن رکھ دیتے ہیں، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ خریدنا پڑتا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں جب محافل کا انعقاد ہوتا ہے، جب دیگیں پکتی ہیں، جب آپ کی یاد میں لوگ خیرات کرتے ہیں تو پھر کھلانے والا اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے ادارے میں، اپنی دکان میں میلاد کرنے والا مہمانوں کہتا ہے اور کھائیں اور کھائیں اور کھائیں۔ یہی بزرگوں دوستو میلاد ہے۔ اسی میلاد کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ جس بندے کو اللہ نے جو توفیق دی ہو اس کو وہی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ایک روٹی کی سامنے رکھ کے میلاد منانے کا حقدار ہے تو وہ اتنا کر لے۔ اگر کوئی بندہ ایک دیگ پکا سکتا ہے تو وہ ایک دیگ کے ذریعے میلاد منائیں۔ جو بندے کو اللہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کو ایک روٹی کی بھی توفیق نہیں دی تو وہ درود پاک پڑھ کے، وہ آپ کی سیرت پر عمل کر کے میلاد منا سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا ہے مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ میں نے جو سورہ کوثر پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کے بہت سارے مفاہیم ہیں، بہت سارے محدثین نے، مفکرین نے اپنی اپنی آراء پیش کی ہیں اور سب کا مجموعی خلاصہ دیکھا جائے تو سب نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر کبیر کو دیکھیں تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر ایک ایسی، ان کے کوثر جو ہے ایک ایسی نہر کا نام ہے جس کے اندر سے کئی اور نہریں نکلتی ہیں جنت کی، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظمت اور عفت ہے کہ آپ نے جب کفار کی مشکلات کو برداشت کیا اور آپ کی 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے جو آپ کی ایک بیگم سے پیدا ہوئے، اور جب ایک صاحبزادہ دنیا سے گیا
کفار خوش ہوئے، اللہ کے نبی غمگین ہوئے، اور جب آپ کا دوسرا صاحبزادہ دنیا سے چلا گیا تو کفار نے اس بات پر خوشی منائی، اور آپ کے جو سگے چچا تھے ابو لہب، وہ کفار کے پاس گئے کہ آپ کو کہ آپ کی جو آپ کے جو سگے چچا تھے وہ بھی کفار کے پاس گئے کہ آپ کو مبارک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تنہائی کا شکار ہو جائیں گے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ اولاد نورینہ ان کی دنیا سے چلی گئی۔ تو بعض محدثین مفکرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی پریشان ہوئے، اور پریشانی کے مرحلے کو اللہ نے بھی محسوس کیا، اور وہ سورہ کوثر عطا فرمائی۔ سورہ کوثر کے اندر جہاں میلاد کا ذکر ہے، آپ کی عظمت اور عفت کا ذکر ہے، وہیں پر ہمیں بھی یہ تسکین اور تلقین کرتی ہے کہ صبر کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نماز کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے اوپر خوش رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی کمالات معجزات ہیں، آپ نے دنیا میں رہ کر تھوڑے کھانے کو کئی لوگوں کو، کئی صحابہ کو کھلایا۔ ایک پیالے کے اندر آپ نے اپنی مقدس انگلیاں مبارک ڈالی اور کہا کہ اے میرے صحابہ، آپ اس دودھ کو پیتے جاؤ، پیتے جاؤ۔ اور روایات میں آتا ہے کہ تمام صحابہ نے سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھا لیا، یعنی دودھ پیا، تو پھر بھی دودھ باقی تھا۔ جو سورہ کوثر کی آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو نہر ہے جنت میں، اس جنت کی نہر کی جو سائڈیں ہیں وہ سونے کی بنی ہوئی ہیں، اور جو اس کا پانی ہے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، سفید ہے، اور جو مٹی ہے اس نہر کی وہ کستوری سے زیادہ اس کی خوشبو ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور عفت کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں بڑی ہمارے اوپر مہربانیاں فرمائیں، اور ان مہربانیوں میں یہ بھی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور اپنے امتیوں کو دودھ کا پیالہ پلائیں گے، اور ان پیالوں کی جو کثرت ہے، اتنے پیالے جنت کے کناروں پر وہ پڑے ہوئے ہوں گے کہ جتنے آسمان کے اوپر تارے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے آسمان کے اوپر جو تارے ہیں اگر ان کی گنتی نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان پیالوں کی تعداد کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو اللہ نے جہاں سورہ کوثر میں بیان کیا، وہیں پہ اللہ نے جب کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ میلاد کی جو برکت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا کا ہر انسان تو انسان جو چرند پرند ہے، جو کائنات کے اندر پھول ہیں، کلیاں ہیں، وہ سارے کے سارے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کے نبی کا ذکر کرتا ہے اس سے مراد میلاد ہے، خوشی ہے، آپ کا مقام اور مرتبے کو بڑھانا ہے۔ اور امام راضی نے یہ بھی کہا کہ کوثر سے مراد حسن خلق ہے، کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا بھی یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور جو لوگ اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں تو وہ سمجھیے کہ وہ نبی کی سنت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو وصف، جو خوبی، جو کمال، جو ہنر، جو فن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، حسن اخلاق، پیار سے پیش آنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اگر کوئی بندہ بات کر بھی دیتا تو اس کو پوری جوان مردی کے ساتھ قبول کرنا۔ بزرگوں، دوستو، سورہ کوثر اور میلاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام محمود کے اوپر تشریف فرما ہوں گے تو پوری دنیا کے، اب دیکھیے کہ جتنے دنیا اب تک دنیا سے جا چکی ہے اور جتنی دنیا ہمارے بعد اس دنیا میں آئے گی، ساری کی ساری کائنات اس مقام پر محشر میں کھڑے ہوں گے۔ قیامت کا منظر ہوگا اور کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ پوری کائنات کے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہوں گے، نعت پڑھ رہے ہوں گے، آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہے ہوں گے۔ اور فقہ ابن ماجہ میں آتا ہے کہ مقام محمود کے اوپر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے تو پوری کائنات کا ہر انسان اس کوشش میں ہوگا کہ اب وہ لمحہ کیسے آئے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولیں گے، یعنی کہ لب کشائی جب اللہ کے نبی کریں گے تو اس لمحے کو بھی لوگ محسوس کریں گے، انتظار کریں گے کہ کاش اللہ کے نبی جلدی بولیں۔ اور اس بولنے میں حکمت کیا ہوگی، کیونکہ قیامت کے وقت صرف اور صرف جو شفاعت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سجدہ کریں گے، ایسا لمبا سجدہ کریں گے، اللہ اپنے محبوب سے پوچھے گا، اے میرے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتاؤ آپ کس طرح راضی ہوں گے، آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو بزرگوں، دوستو، ایک ہی ہوگا، امتی امتی، کہ اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو امت کی فکر لیے ہوئے آئے، اور جب دنیا سے گئے امت کی فکر لے کر گئے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، جب مقام محمود کے بعد بھی اللہ کے نبی اپنی امت کو نہیں بھولیں گے، اور جب امت کو نہیں بھولیں گے تو پھر اس نبی کی ہمیں نعت پڑھنی چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ آپ کو درود پاک کے نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اور ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جتنی بھی نعمتیں ہیں، یعنی کہ کوثر، سورہ کوثر سے مراد اللہ کی جمیع نعمتیں بھی مراد ہیں، کہ کائنات میں اللہ نے جو کچھ بنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا ہے۔ اور کوثر سے مراد جب
ہم لیتے ہیں تو فقہا نے اس کی 3 باتیں بیان کی ہیں کہ جو تربیتی نکات ہیں، جو اس کے اندر درس چھپا ہوا ہے سورہ کوثر کے اندر، اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو جود و سخا، بندے کو سخی ہونا چاہیے، شکر و رضا کہ بندے کو ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جذبہ قربانی ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں کوئی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے تو بندہ صبر کرے، کوئی بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے تو بندہ قربانی دینے کے لیے تیار رہے، کوئی بڑے سے بڑا امتحان آ جائے، کوئی سختی آ جائے تو اپنے ہاتھ کو کنجوسی کا شکار نہیں کرنا، بلکہ اپنے ہاتھ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنی ہے، سجدہ یعنی کہ صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے۔ اور شکر و رضا سے مراد یہ بھی لیا گیا کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے شریعت نے ہمیں یہ بھی کہا کہ جو بندہ بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہو، کوئی مہربانی کی ہوئی ہو، تو پھر ہمیں اس کا شکریہ دل سے ادا کرنا چاہیے، ہمیشہ کے لیے اس بندے کو اپنا بنا لینا چاہیے۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ جو بندہ یا تو کسی کے بن جائیں یا کسی کو اپنا بنا لیں، یہ ساری حکمت ہے، یہ ساری برکت ہے، یہ وہ سارا لمحہ ہے۔ اور جذبہ قربانی سے مراد کیا ہے کہ قربانی وہ قربانی ہے کہ جو بندے کا نفس چاہے کہ یہ میں نہ قربان کروں، یہ چیز مجھے نہ دینی پڑے، لیکن نفس کہتا ہے کہ یہ میں نے چیز نہیں دینی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس وقت آپ نے قربانی دینی ہے، اثار کرنا ہے۔ وہ اثار کیا ہوتا ہے کہ پھر جب بندے کے اوپر کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے دل نہیں کرتا، اور پھر مقام ابراہیم کو بھی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب قربان کیا، کون آج کا مرد ہے، وہ کون آج عورت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلانے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا تہیہ کیا، بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے بھی کہا کہ ابا جان آپ اپنا کام کریں، یعنی کہ جو اللہ نے آپ کو کہا ہے وہ آپ کریں، مجھے صبر والوں میں پائیں گے، مجھے شکر والوں میں پائیں گے، مجھے یعنی کہ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ بزرگوں دوستوں، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل، جب یہ کائنات بنی، جب نظام چلا، جب دنیا کا نظام چلا، اللہ نے خود کہا کہ اگر میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، تو جب بکریاں چرانے باہر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ باقی بکریوں سے الگ آپ کی بکریاں ہیں۔ جب آپ چلتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے اوپر جو بادل ہے، ایک بادل بنتا ہے، وہ اوپر سایہ کرتا ہے، باقی دائیں بائیں دھوپ ہوتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دھوپ نہیں ہوتی۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا علیہ السلام جس پتھر کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں وہ گوندے ہوئے آٹے کی مانند ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو ننھے منھے پاؤں ہیں، ابھی بچپنا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنے جاتے ہیں
بکریاں چرانے جاتے ہیں، لیکن جو پتھر ہیں وہ گندے ہوئے، گندا ہوا میں نے اس لیے کہا کہ جو آٹا ہوتا ہے پسا ہوا بھی ہو، اس کے اوپر اگر ہم پاؤں رکھیں تو ہلکا ہلکا محسوس ہوتا ہے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اس پتھر کو گوندا ہوا آٹے کی مانند اس لیے بنایا کہ جب آٹا اور پانی آپس میں مکس ہوتے ہیں تو پھر وہ جو نرمی ہے، جو لذاذت ہے، جو ایک چاہت ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ ٹھنڈی چیز پاؤں کو لگتی ہے۔ جب یہ آٹا اور پانی جب مکس ہوتا ہے تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہوں گے تو کتنی عظمت اور عفت ہوگی۔ بزرگوں دوستو، یہی میلاد ہے، یہی آپ کا ذکر کرنا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ایک صوفی بزرگ نے کہا کہ ہم باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، باہر سیر و تفریح کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، وہ ایک برتن رکھ دیتے ہیں، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ خریدنا پڑتا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں جب محافل کا انعقاد ہوتا ہے، جب دیگیں پکتی ہیں، جب آپ کی یاد میں لوگ خیرات کرتے ہیں، تو پھر کھلانے والا اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے ادارے میں، اپنی دکان میں میلاد کرنے والا مہمانوں کہتا ہے اور کھائیں اور کھائیں اور کھائیں۔ یہی بزرگوں دوستو میلاد ہے۔ اسی میلاد کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ جس بندے کو اللہ نے جو توفیق دی ہو اس کو وہی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ایک روٹی کی سامنے رکھ کے میلاد منانے کا حقدار ہے تو وہ اتنا کر لے۔ اگر کوئی بندہ ایک دیگ پکا سکتا ہے تو وہ ایک دیگ کے ذریعے میلاد منائے۔ جو بندے کو اللہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کو ایک روٹی کی بھی توفیق نہیں دی تو وہ درود پاک پڑھ کے، وہ آپ کی سیرت پر عمل کر کے میلاد منا سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا ہے مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔